بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ سب سے پہلے میں دارالعشق ادارہ کے ممبران کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے ہمیشہ روحانی نورانی محافل کا جو انعقاد کرتے ہیں، اور آج کی خصوصی طور پہ جو محفل سجائی گئی ہے، انعقاد پذیر ہوئی ہے، یہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شان میں اس کا انعقاد کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو آج میں آپ کے سامنے علم لدنی اور اولیاء کرام اس کے بارے میں اظہار کروں گا۔ علم لدنی کیا ہے، اس کی وضاحت میں کرنے والا ہوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ واقعہ میں پہلے پیش کر کے اس کے بعد آگے لے کے چلوں گا۔ ابھی آپ کی عمر کوئی 10 یا 11 سال کی تھی۔ آپ اپنے چچا حضور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ ملک شام کی طرف تجارت کے لیے گئے تھے۔ جب واپس آئے تو بادل کا سایہ آپ پہ سایہ کر رہا تھا، اور ایک درخت کے نیچے، وہ جو شام کے سے واپس لوٹتے تھے قافلے، وہ ایک بہت بڑا درخت تھا، اب بھی وہ ہے، کبھی کبھی وہ انٹرنیٹ میں یا فیس بک پہ وہ دکھایا جاتا ہے، اس کو صحابی درخت بولتے ہیں۔ اس کے نیچے پڑاؤ کر لیا۔ اس سامنے بحیرہ نامی ایک، پہلے اس کا مذہب یہودی تھا، بعد میں وہ عیسائیت کا بہت بڑا عالم بن گیا تھا۔ اس نے اپنی بکس میں پڑھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی ہوں گے ان کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ جب میں قافلہ آ کے نیچے ٹھہر گیا درخت کے نیچے، تو بحیرہ نے پیغام بھیجا کہ سب کی جو دعوت ہے، کھانے کی دعوت ہے، وہ سب وہاں میرے گھر میں آ کے کھانا۔ اسی طرح وہ سارے جتنے بھی تھے قافلے کے لوگ، وہ سارے بحیرہ کے پاس پہنچ گئے۔ بحیرہ نے سوال کیا کہ کیا آپ سبھی لوگ آ گئے ہیں؟ ایک بندہ بولا، وہ کہتا ہے یہ ہمارا ایک لڑکا ہے، وہ عمر میں چھوٹا ہے، وہ ہمارے اونٹ کے کجاؤں کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کو بھی بلاؤ، ان کو بھی بلاؤ۔ بندہ گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کے وہاں لے آیا۔ جب دعوت ساری فارغ ہو گئی، کھانا کھا لیا سب نے، تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا حضور ابو طالب علیہ السلام، یہ دو باقی رہ گئے۔ میں اس کو مختصر کرتا ہوں، اس میں آپ کے والدین کے بارے میں بھی کوشچن ہے، اور بھی کوشچن ہے، آپ کی نیند کے بارے بھی کوشچن ہے سب۔ اس نے بحیرہ نے سوال کیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، میں اور مزید سوال کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ جو چاہو پوچھو۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے، جو چاہو پوچھو۔ اب یہ بات ہے کہ میرے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا، ابھی آپ کی عمر بھی بہت تھوڑی ہے۔ آپ نے آپ کی اپنی نیند کے بارے میں بتایا، والدین کے بارے میں آپ کے چچا حضور نے بتایا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ بہرحال یہ کیا تھا، جو چاہو پوچھو، یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ یہ جس کو اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ علم لدنی عطا کرتا ہے، اس کو یہ ہر چیز کا علم ہو جاتا ہے۔ جغرافیہ کا پوچھو، ہسٹری کا پوچھو، اسلامیات کا پوچھو، باٹنی کا پوچھو،
فزکس کا پوچھو، اسپینش کا پوچھو، کسی زبان کا پوچھو، وہ اس کا فرق جواب دے گا۔ یہ کیا ہے؟ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ پیغمبروں کے توسط سے جس بندے کو چاہے، جس آدمی کو چاہے، جس انسان کو چاہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو باطنی طور پہ عطا کر دیتا ہے، اس کے دل میں وہ اندر داخل ہو جاتا ہے علم لدنی۔ اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے علم لدنی کا۔ میں ایک واقعہ آپ کو اور سناتا ہوں، پھر اس کے بعد آگے چلتا ہوں۔ ہمارے فیصل آباد میں نہیں، لاہور میں سرفراز شاہ صاحب ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کو بھی اللہ پاک نے علم لدنی عطا کیا ہوا۔ وہ انہوں نے اپنی بک میں لکھا، میں نے پڑھا اس کو۔ وہ کہتے ہیں ایک بندہ میرے پاس آ گیا، وہ کہنے لگا جی بابا جی سے میری ملاقات کروا دی۔ بابا جی سے مراد ان کی یہ تھی کہ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ پاک پدم شریف والے، میری ان سے ملاقات کروا دیں۔ اب یہ دیکھیں کہ ان کو کئی 100 سال ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ وفات پائے ہوئے، کئی 100 سال وہ وفات پا چکے ہیں۔ وہ کہنے لگا جی میں نہیں کروا سکتا۔ وہ بزید ہو گیا، وہ بندہ بزید ہو گیا کہ میری بابا جی سے ملاقات کروا دیں۔ آخر انہوں نے شاہ صاحب نے کہا کہ ایسے کریں کہ جب محرم کے دن آئیں گے، جو 10 محرم کو میں پاک پدم شریف جاتا ہوں، تو آپ میرے ساتھ چلیں۔ وہ اس کے ساتھ چلا گیا۔ آپ نے کہا کہ وہ سامنے جا کے وضو کر کے آؤ، وضو کیا، ٹوپی لی، خوشبو وغیرہ لائی، کہتے جاؤ اندر۔ وہ اندر چلا گیا، حجرہ مبارک میں جو آپ کا مزار پاک ہے اس کے اندر چلا گیا۔ اب شاہ صاحب کار میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ جب وہ آیا تو اتنا رو رہا تھا، اتنا رو رہا تھا، اتنا رو رہا تھا کہ یعنی کہ اس کا ہچکی بندی ہوئی تھی بہت زبردست۔ آپ نے پوچھا، اس کو تسلی دی، اس کے ایسے ہاتھ پھیرا، کہتے کیا ہوا؟ کہتے بابا جی انگلش بہت اچھی بولتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، یعنی کہ بالمشافہ ملاقات ہو گئی ان کی بابا جی حضور سے۔ کہتے کہ بابا جی انگلش بہت اچھی بولتے ہیں۔ تو شاہ صاحب نے بتایا کہ جب نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو بابا جی اسپینش بہت اچھی بولیں گے، اب جب آپ کی ملاقات ہوگی تو اسپینش بھی ان سے بات کر لیں گے۔ اب یہ علم لدنی جو ہے نا، یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کو بھی اللہ پاک نے عطا کیا، ان کو بھی یہ تھا۔ مثال کے طور پر وہ یہاں تشریف فرمائے، آگے 2-3 ہزار کا مجمع بیٹھا، لاکھوں کا نہیں، اس وقت آبادی کم تھی، یہ کتابوں میں کئی لاکھوں کا صحابہ آیا ہے، لیکن میں کیلکولیشن کر کے بتاتا ہوں کہ آبادی کے لحاظ سے اتنے لوگ نہیں ہوتے تھے۔ وہ 2000 ہو، 2500 ہو، جتنا بھی بندہ ہو، تو یہاں بولتے تھے آپ کو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرامت یہ تھی کہ آخری بندوں کو بھی اس آپ کی آواز ہوتی تھی۔ یہ اسپیکر مائک نہیں ہوتے تھے، آخری بندوں کو بھی سنتی تھی۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو علاج بندے ہوتے تھے، جس بیماری کا علاج نہیں ہوتا تھا، وہ آپ اس کے لیے دعا کرتے تھے تو اس کو وہ شفا یاب ہو جاتا تھا۔ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے یعنی کہ ان کی کرامات ہے۔ اب جو 11ویں شریف ہے، اس کا بھی ایک ہسٹری ہے بہت لمبی۔